قالت کہنے لگی، اب اس نے جو دیکھا وہ محل اور وہ نظارہ جس کو وہ سمجھ بیٹھی تھی پانی، یہ پانی کھڑا ہے اور مجھے پانی میں سے گزر کے جانا پڑے گا. جب سلیمان نے فرمایا کہ تو نے سمجھا ہے پانی، یہ پانی نہیں، پانی کے اوپر شیشہ بھی ہے، پانی کے اوپر. اب وہ حیران رہ گئی کہ مجھے اس شیشے کا پتہ کیوں نہیں چلا. اس بات پہ حیران ہو گئی کہ شیشہ ہے مگر مجھے شیشہ نظر کیوں نہیں آیا. اس بات پہ حیران ہوئی اور اب اس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی اور اب اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی. اب بات کرنے لگی اپنے رب سے. کچھ نظر آوے اکھاں کھلن تے بندہ اپنے رب نال گلاں آپے کرن لگ پیندا ہے. کچھ نظر تے آئے نا، کچھ نظر تے آئے تے نظر آئے گا کنوں؟ منن والیاں نوں یا نہ منن والیاں نوں؟ نہ منن والیاں نوں کچھ بھی نظر. یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ماننے والوں کو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، نہ ماننے والوں کو کچھ بھی دکھایا. اگر یہ نہ مانتی فرعون کی طرح، فرعون کے پاس آئے، پیغمبر آئے فرعون کے پاس، یہ واقعہ گزر چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، اللہ کے 2 پیغمبر آئے، 9 نشانیاں لے کر آئے، 9 اللہ کی 9 نشانیاں لے کر آئے. پیغمبر کھڑے ہیں فرعون کے پاس، اللہ کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، مگر فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا. بے ادب تھا، گستاخ تھا. اور جو بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں انہیں رب توفیق ہی عطا نہیں کرتا، توفیق ہی چھین لیتا ہے ایمان کی. اور جو ملکہ بلقیس تھی وہ ادب والی تھی. اللہ کرے سن سمجھ آئے. کیا تھی بولیے؟ ادب. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جس میں ادب ہوتا ہے اس میں ایمان آ سکتا ہے، اس میں ایمان رہ سکتا ہے. مگر جس میں ادب ہی نہ ہو اس کو نہ ایمان مل سکتا ہے، مل بھی جائے تو ایمان رہ نہیں سکتا، ایمان نکل جائے گا. بے ادبوں کو ایمان کی دولت عطا نہیں کی جاتی. سمجھ نہیں آ رہی؟ بے ادبوں کو ایمان کی دولت عطا. ملکہ بلقیس کیا تھی بولیے؟ ادب والی تھی. اس نے پیغمبر کا ادب ہر جگہ پہ کیا ہے. حالانکہ اس کی فوج نے کہا اجازت دے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف اٹیک کر دیتے، چڑھائی کر دیتے، مگر اس نے کہا نہیں، میں پہلے مال بھیجوں گی. مال اگر وہ مال کے جھانسے میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ دنیا کے بادشاہ ہیں. اگر مال کے جھانسے میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صرف دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ دین کے بھی بادشاہ ہیں، وہ آخرت کے بھی بادشاہ ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا نا آ جا، یہ محل ہے شیشے کا بنا ہوا، تو اس نے سوچا اچھا اتنا عظیم اور نفیس شیشہ کہ جس شیشے کی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی. ہے شیشہ مگر اس شیشے کی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو بات مزید سمجھانے کی. اگر کہیں دروازہ لگا ہو نا شیشے کا اور دروازہ بند ہو تو بندہ جا کے سیدھی ٹکر ماردا دروازے نو ہیں. ہاں کئی ٹکر مار دیں پتہ ہی نہیں لگتا بھئی شیشہ لگ گیا ہے. وہ نہ پھر اتنے انج ٹیپ لائی ہوندی انج کر کے کراس دے وچ ٹیپ لا کے 10 دن بھئی او اللہ دے بندیوں شیشے ٹکرا نہ مارو، شیشہ جے شیشہ، اکھاں کھولو تے تکو شیشہ جے. جی اگر آج اتنا نفیس اور عظیم شیشہ ہو سکتا ہے کہ شیشہ ہو اور شیشہ دکھنے میں نہ آئے، تو آپ اندازہ فرمائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا کہ وہ کتنا عظیم شیشہ ہوگا کہ جس شیشے کو دیکھ کر ملکہ بلقیس کو 0.1% بھی شیشے کا گمان ہی نہیں ہوا. اس نے کہا تھلے تے ہے ہی پانی. آپ نے فرمایا یہ پانی کے اوپر شیشہ بھی ہے، آپ آ جاؤ. اس وقت وہ اپنے رب سے مخاطب ہوئی اور سیدھا اس نے رب سے دعا شروع کر دی. ادھر ہی کھڑے کھڑے شیشے پہ کھڑے کھڑے دعا.
وہ اس نے اپنے کپڑے چھوڑے اور کپڑے چھوڑ کے دعا شروع کر دی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وہ جو سورج کی پوجا کرتی رہی، میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، آنکھیں تو آج کھلی ہیں، نظر تو آج آیا ہے کہ سورج خدا نہیں ہے، سورج کو بھی کوئی بنانے والا ہے۔ آج مجھے پتا چلا، آج آنکھیں کھلی، آج آنکھوں سے پٹی ہٹی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے مولا میں نے آج تک اپنی جان پہ ظلم کمایا، آج تک اپنی جان پہ ظلم کمایا، لیکن مولا اب میں اس ظلم سے توبہ کرتی ہوں، اب میں اس ظلم سے توبہ کرتی ہوں، اس ظلم سے باز آتی ہوں، اور اس ظلم سے باز آ کر وَأَسْلَمْتُ، پڑھ لو تسی نہیں پڑھ لو، کدے کدے تسی نہیں پڑھ لیا کرو، وَأَسْلَمْتُ، او پڑھ لو اللہ دیو بندیوں، میں تو عرض کر رہا عرض سے من لو نا، آیت ہی پڑھا رہا، کوئی اے بی سی تے نہیں پڑھا رہا نا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک گل کی تیجے ملکہ بلقیس نے، اوتھے اکھلوتے پیغمبر کی بارگاہ میں ابھی مکمل طور پر پہنچی نہیں ہے، ابھی تخت کے پاس آئی نہیں ہے، ادھر ہی کھڑے کھڑے اس نے کہا وَأَسْلَمْتُ، میں اسلام لے آئی۔ ایتھے ہن اسلام دا اعلان کر رہی جے، ایتھے او جڑی پہلے انہیں کیا سی وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اوتھے انہیں انہیں کیا سی کہ ہم مطیع ہو گئے، آپ کے ہم آپ کے فرما بردار ہو گئے، آپ ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے، وہاں غلامی کا اعلان تھا، یہاں ہے اپنے اسلام کا اور ایمان کا اظہار۔ ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی، ملکہ بلقیس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا اسلمت، میں مسلمان ہو گئی، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ۔ اسے پتا تھا میں اکیلی اگر مسلمان ہوں گی، سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کے مسلمان ہوں گی، سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کے، تو اللہ میرے ایمان کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ ایمان میں ابھی آ رہی ہے، ابھی داخل ہو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے، اللہ سے وعدہ کر رہی ہے کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، اور اسے معلوم ہے کہ پیغمبر کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں پیغمبر آئے سن نمازاں پڑھان، تو بس وہ نمازاں دے کے ٹر گئے، ہن اللہ نو پکارو، اللہ نو یاد کرو، ہن پیغمبر نال کوئی ساڈا واہ کوئی نہیں رہا، واسطہ کوئی نہیں رہا، اب پیغمبر کی ضرورت ختم ہو گئی۔ مگر ملکہ بلقیس بتا رہی ہے کہ نہیں، اجے بھی لوڑ ہے، میں صرف رب تے ایمان نہیں لے کے آنا، میں رب دے نال نال رب دے پیغمبر تے بھی ایمان لے کے آنا۔ اسلمت مع سلیمان للہ، میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہے اس سارے قصہ حسین کا اینڈ، اور اس کا اختتام، اور اس کا پیک پوائنٹ، اور اس کا انتہا درجے کا اعلیٰ پوائنٹ کہ رب نے بتایا، ملکہ بلقیس کو دکھایا گیا، وہ مانتی گئی اور اس کو اور دکھایا جاتا رہا، اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیض کی بھی وہ قائل رہی، وہ فیض کی منکر نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایمان نصیب ہوا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت سے نصیب ہوا۔ کہانی شروع ہوئی تھی ہدہد سے، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہدہد سے۔ اصل کارنامہ ہدہد نے سر انجام دیا تھا، کیونکہ ہدہد نے آ کے رپورٹ دی تھی کہ میں ایک ملک سے ہو کے آ رہا ہوں جس ملک کی ملکہ کافر ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ رپورٹ سب سے پہلے ایک پرندے نے دی تھی، بات پرندے سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر پوری آپ نے اپنی توانائی، اپنی قوت صرف کی اس عورت کو مسلمان بنانے کے لیے، اور آپ نے اس ایک عورت کو مسلمان نہیں بنایا تو ایک کو، لیکن وہ ایک مسلمان ہوئی تو اس کا پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔